اب ہم ان ڈیفینیشنس کو دیکھ بھی لیتے ہیں جن ڈیفینیشنس کو بھی ہم نے سمجھا ہے، جس کی تفصیل سمجھی ہے، اور وہ ڈیفینیشنس جس کے اوپر اعتراض و سوال نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ آزمائی ہوئی ڈیفینیشنز ہیں. مطلب یہ کتابی ڈیفینیشنز ایسی نہیں کہ کسی کتاب سے مل گئی، بلکہ یہ آزمائی ہوئی ڈیفینیشنز ہیں جو کہ ان لوگوں کے اوپر آزمائی گئی جو اعتراض کرتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، جو شکوک پیدا کرتے ہیں. تو یہ ان کے سامنے جب ڈیفینیشن رکھی جاتی ہے تو الحمدللہ اتنی مضبوط ڈیفینیشن ہے کہ اس کے اوپر وہ اعتراض اشکال نہیں کر سکتے. اور الفاظ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اور آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا. تو یہ دو ڈیفینیشنز آپ یاد رکھ لیں. اس کے علاوہ بھی ڈیفینیشنز ہیں، اس کے علاوہ بھی ایکسپلینیشنز ہیں اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ دو بہت زیادہ مضبوط اور جامع ہیں. ایسے ہی اگر ہم اس عقیدے کی اہمیت کو دیکھیں، اس عقیدے کی عظمت کو دیکھیں، یہ اتنا اہم عقیدہ ہے، اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ امام ابن نجیم اپنی کتاب الاشباح والنظائر میں جلد نمبر 2 کے پیج نمبر 91 پہ لکھتے ہیں: اذا لم يعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من الضروریات. کہ اگر کوئی شخص، اس کا میں مفہوم آسان کر کے بیان کروں، اگر کوئی شخص پورے دین کو مانتا ہے، پورے دین پہ عمل کرتا ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں، لیکن اگر اس کو اس بات کا علم نہیں، پتہ نہیں، جانتا نہیں کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو یہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص اسلام سے خارج اور کافر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کافر کیوں ہے؟ تو یہ کیوں کا جواب بھی دیتے ہیں. کیونکہ آپ علیہ السلام کو آخری نبی جاننا اور ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین وہ عقائد جس کو جانے اور مانے بغیر ایک شخص اسلام کے اندر، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت سمپل ایگزامپل ہے. جیسے ہم توحید کے عقیدے کو مانتے ہیں. اب توحید کے عقیدے میں ہم دو چیزوں کو مانتے ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ ایک عقیدہ ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو ہم نے مان لیا. دوسرا، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ایک ہے، خدا موجود بھی ہے، اللہ موجود بھی ہے اور ایک بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے توحید کا عقیدہ بنا. ایسے ہی اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں، اللہ کی ایگزسٹنس کو میں مانتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ کہ وہ ایک ہے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ اسے کہا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے. کیونکہ یہ دونوں ضروریات دین میں سے ہیں عقائد. ایسی جیسے آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، ایسے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا عالمی نبی ماننا بھی ضروری ہے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کو صرف نبی اور رسول مانتا ہے، عالمی نبی نہیں مانتا، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتا ہے، عالمی نبی بھی مانتا ہے، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، وہ بھی مسلمان نہیں. یعنی یہ تین عقائد، نبی اور رسول ماننا، عالمی نبی ماننا، آخری نبی ماننا، ان تینوں میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک میں شک بھی کفر ہے، اور ان تینوں میں سے کسی ایک میں لا علمی، جہالت بھی کفر ہے. تو یہ اتنا اہم اور اتنا بنیادی عقیدہ ہے. جیسے اس عقیدے کی اہمیت ہے، ایسی اس عقیدے کی حساسیت بھی بہت زیادہ ہے. اتنا سینسیٹیو عقیدہ، اتنا حساس عقیدہ کہ جس کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں: من طلب منه علامة فقد كفر لقوله علیہ السلام لا نبی بعدی، جس کو تفسیر روح البیان زیر تفسیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ امام صاحب کے دور میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں، شخص نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا. اس نے دیکھا کہ مجھے
مجھے موقع دیا جائے میں نے جو دعویٰ کیا ہے میں اس دعوے کی دلیل پیش کروں، علامت یا سائن پیش کروں، کوئی نشانی پیش کروں، تو جب یہ بات امام صاحب تک پہنچی تو اس کے اوپر امام صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ یہ کہ جو شخص، جو مسلمان، جو ایمان والا اس جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والے سے اس جھوٹے دعوے کی دلیل طلب کرے گا تو وہ مسلمان بھی کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس نے دلیل طلب کی، دلیل طلب کرنے پہ کافر ہو گیا، کیوں؟ تو یہ کیوں کا جواب بھی انہوں نے آگے دے دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرما گئے ہیں لا نبی بعدی، کہ آپ علیہ السلام عقیدہ کلیئر کر گئے، نظریہ کلیئر کر گئے، پختہ عقیدہ ختم نبوت کا دے گئے، تو جس ایمان والے کا ایمان ختم نبوت کے عقیدے پہ پختہ ہوگا، کامل ہوگا، تو وہ اس کے جھوٹے دعوے کی دلیل بھی طلب نہیں کرے گا۔ اگر کوئی دلیل طلب کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کو ختم نبوت کے عقیدے پہ کامل ایمان و یقین نہیں ہے، تو جیسے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ایسی عقیدہ ختم نبوت میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ کہ آپ علیہ السلام کے دیے ہوئے عقیدے میں شک کرنا بھی کفر ہے، جیسے آپ علیہ السلام کے دیے ہوئے عقیدے کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب اتنے مرتبہ بیان فرمایا، تقریباً ایک تحقیق کے مطابق 210 حدیث مبارکہ جو ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے، تو اتنا ایمفیسائز اور اتنی ریپیٹیشن اور اتنا زور دیا جا رہا ہے اس عقیدے پہ، اتنی اہمیت دی جا رہی ہے اس عقیدے کو، اس کے باوجود اگر مسلمان کو اس میں شک ہے تو پھر وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، اتنے بنیادی عقیدے پہ شک کر رہا ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، اس کو سمجھے گا کہ عمومی طور پہ یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ جو مناظرہ کرتے ہیں، جو قادیانیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں، تو وہ بھی تو دلیل مانگتے ہیں قادیانیوں سے، تو اس اصول کی روح سے تو وہ بھی کافر ہو گئے۔ تو یہاں پہ سمجھے گا دو چیزیں ہیں، دو قسم کے افراد ہوتے ہیں دلیل طلب کرنے والے قادیانیوں سے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دلیل طلب کرنے والے۔ ایک شخص دلیل طلب کرتا ہے قائل ہونے کے لیے، اور دوسرا شخص دلیل طلب کرتا ہے قائل کرنے کے لیے، تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے وہ دلیل طلب کر رہے ہیں قائل کرنے کے لیے، اس کو کہ یہ دلیل دے گا، اس دلیل کو میں رد کر کے اس کے سامنے اپنی دلیل رکھوں گا اور اس کو قائل کروں گا۔ اب وہ ایکسپرٹ کا کام ہے، وہ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ ماسٹر آف دی ٹریڈ کا کام ہے۔ دوسرا جو قائل ہونے کے لیے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ وہ ہے جو ایکسپرٹ بھی نہیں ہے، جس کو ختم نبوت کے عقیدے کی تفصیلات کا پتہ بھی نہیں ہے، جس کو فتنے کی تفصیلات کا پتہ بھی نہیں ہے، اور جو شخص اس نظریے اور عقیدے سے دلیل طلب کر رہا ہے کہ اگر اس نے مجھے دلیل دے کر مجھے سیٹسفائی کر دیا اور مجھے مطمئن کر دیا، اور قرآن سے مجھے دلیل دے دی اور احادیث سے مجھے دلیل دے دی اور مجھے سمجھا دی اور مجھے قائل کر لیا، تو میں قائل ہو جاؤں گا۔ یعنی یا تو وہ قائل ہونے کے لیے مانگ رہے ہیں، یا اگر وہ طلب کرے گا اور اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اور ایمان و یقین پختہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے گا، ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا عقیدے کے متعلق، تو ایسا دلیل طلب کرنے والا کافر ہے دائرہ اسلام سے، وہ خارج ہو جائے گا اسلام سے۔ تو اس لیے یہ بہت سینسیٹیو، بہت حساس عقیدہ ہے، اس کے اوپر ہمیں 110% کلیئر ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی انکار کی گنجائش نہیں، کسی قسم کی کوئی شک اور ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔